آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں، آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزو، سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو، اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے گلے میں پٹے ڈلوا کر کے ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں، ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو، ان حکام، ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو، میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسی لیے میرے عزیزوں، اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد، ہمارا مشن صرف اتنا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے، ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں، اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے، تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے، مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں، تھوڑا انتظار کرو. اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا، آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں آپ موجود ہیں، آگے بڑھو، ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے، تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں. الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے، الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے، ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. میرے عزیزو، میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے، کہیں یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے جو کرسی دی ہے نا، وہ بہت بڑی کرسی ہے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، یہ رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے. لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم، ملک، سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو. اس لیے ہم کھڑے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر، گاڑی، بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے. بہت سارے معاملات ایسے دیکھے. اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا، آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے، ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں. لیکن خالص سیاست کے لیے، خالص ووٹنگ کے لیے، خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مال نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا پیغام بھی ہے. آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں صرف الیکشن کے لیے. اس عظیم اور اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں، پولیٹیکل جس انداز میں بھی آپ کو مدعے اٹھانا ہے اٹھائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے، ناموس رسالت کا مشن ہے، اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا. تبھی اس کا ایمان ہے، تبھی وہ اس کا ایمان ہے. اور اگر
آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں. قسم رب ذوالجلال کی, اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا, میں کھا لوں گا. میرے عزیزوں, کیا کما لیں گے, کیا کھا لیں گے؟ آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں. اگر لوگوں سے بٹورنا ہی ہوتا تو ممبئی میں میری بہت ساری بلڈنگیں ہوتی. میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میرے عزیزوں, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں, اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس عظیم مشن کو اپنے مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. میرا اس میں کوئی مقصد پنہا نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے, تم ہنس کے کہے جانا دیوانہ ہے دیوانہ. بس میرا مقصد یہ ہے, اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو, ارشاد فرما دے کہ فرشتوں چھوڑ دو اس کو, یہ میرا دیوانہ ہے. بس اس مقصد کو لے کر ہم چلتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم غیرت مند رسول ہیں. میں نے دیکھا میرے عزیزوں, دنیا مجھ سے چھوٹ گئی تھی, ہر طرح کے رابطے بند تھے. میں گھر سے بھی بات نہیں کر سکتا, بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. مجھے اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر نہ آئے. کئی دن گزرتے رہے, لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی, اس کے ذات کی, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کرتے تھے, انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. میرے مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے جو وہاں دیکھا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے, بیان سے بھی باہر ہے. کسی دن نہ پھسلنے دیا, کسی دن نہ بہکنے دیا, کسی دن نہ ٹوٹنے دیا. جس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے باہر اسی طرح کھڑے رہے. ورنہ تنہا رہتے رہتے وہاں پر آدمی ڈپریشن کے شکار میں پاگل ہو جاتے. پاگلوں کا پورا ایک یاد بنا ہوا ہے. لوگ اپنے ذہنی دن اور توازن کھو چکے ہیں. پیشاب پخانے ان کے کپڑوں میں ہونے لگتے ہیں. پاگلوں کا یاد ہے لیکن ان کو حکومت چھوڑتی نہیں ہے. جو جیل میں پاگل ہو گئے ان کے لیے بھی ایک یاد ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی تھی, لیکن پھر تنہائی میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے چہرے جمال جہاں آرا سے جو مشرف کرتے, جو انعامات دیتے تھے, وہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی. پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی, وہ صحابہ کی بات یاد آتی. ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے, جن کا بھائی شہید ہوا, جن کا شوہر شہید ہوا, بیٹا بھی شہید ہوا, ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے. وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو, میرے آقا سلامت ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے. وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے. آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا صحابہ کا, ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے, ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ, بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے, ہر ستم ہر ظلم ہمیں گوارا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اس مشن پر قائم و دائم رکھے. ظالموں کے ظلم سے, کافروں کے کفر سے, مشرکین کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو مولا توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے. اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالی ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب فرمائے, اور شریر حاکموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.